सुनन इब्न माजा की ये रिवायत 5 चीजें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली चीज सहाबा इकराम को फरमाया, खम्सुन इज़ा बुतुलीतुम बिहिन्न या माअशरल मुहाजिरीन, ए मुहाजिरीन की जमात, 5 चीजें अगर तुम उनमें मुब्तला हो गए तो फिर ऐसा नहीं हो सकता कि उन गुनाहों की सजा तुम्हें ना मिले। ये फिर ऐसा नहीं होगा कि उस परेशानी, उस दुख, उस मुसीबत में कोई मुब्तला हो और फिर उसकी सजा उसको ना मिले। व अऊज़ु बिल्लाहि अन तुदरिकू बिहिन, और मैं अल्लाह से पनाह मांगता हूं कि वो मुसीबतें तुम्हारे तक पहुंचे, अल्लाह तुम्हें उनसे महफूज ही रखे। पहली चीज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई कि जब किसी कौम के अंदर एलानिया बदकारी होने लगे, बदकारी हो और एलानिया हो, तो उसकी सजा ये होती है कि अल्लाह ताला उस कौम के अंदर ताउन और ऐसी ऐसी बीमारियां फूटती हैं कि जो उनके बड़े लोगों ने कभी सुनी भी नहीं होती। वबाएं उनके अंदर फिर फूटती हैं। जब इंसान के अंदर बेहयाई का उनसर हो और फिर बेहयाई के बाद दूसरा स्टेप के वो एलानिया हो जाए। आज हमारी नौजवान नस्ल बशमूल हमारे नौजवान लड़के और लड़कियां फहाशी एलानिया होने के तो आज असबाब भी बहुत ज्यादा बढ़ गए। हमारा सोशल मीडिया पर हमारे नौजवानों की एक्टिविटीज को देख लें, औरतों की एक्टिविटीज को देख लें, जो टिकटॉकर और फलां फलां नाम है, तो कैसे कोई दवाइयां इन चीजों का इलाज करेगी? कैसे ये अमराज रुक जाएंगे? कैसे कोई वैक्सीनेशन इस बीमारियों को खत्म तो नहीं कर सकती? मेरे नबी की बात के अंदर जर्रा बराबर भी शक की गुंजाइश नहीं है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पहली चीज कि जब एलानिया बेहयाई होने लगेगी तो तुम्हारे अंदर ऐसे ऐसे अमराज फूटेंगे कि जो तुम्हारे गुजरे हुए लोगों ने कभी नाम तक भी उनका नहीं सुना हुआ होगा। दूसरी चीज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि जब तुम नाप तोल में कमी करोगे तो तुम्हें बेरोजगारी में हम मुब्तला करेंगे। अब बेरोजगारियां कारखाने बनाने से खत्म तो नहीं होगी, कारखाने तो बंद हो रहे हैं, फैक्ट्रियां तो बंद हो रही हैं, तो फिर ये सारा कुछ चलता हुआ बंद क्यों हो रहा है? बेरोजगारी की तरफ हम क्यों जा रहे हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम नाप तोल में कोई कौम कमी करने लगेगी तो वो बादशाह के जुल्म सितम के जरिए अल्लाह उनको सजाएं देगा। हुक्मरान उन पर जुल्म करेंगे, बेरोजगारी में वो मुब्तला होंगे जब कौम के अंदर नाप तोल की कमी का वतीरा बन जाएगा। नाप तोल जिस चीज में भी आप चले जाएं उसी के अंदर आपको कहीं पर तादाद का मसला, कहीं पर वजन का मसला, कहीं पर ये पेट्रोल पंप के कई सारे आते हैं बात। एक साहब ने इसी गुज़श्ता दिनों में कहने लगे, जी एक पेट्रोल पंप पे काम करता हूं तो उसमें पर लीटर के हिसाब से 35 रुपए का पेट्रोल कम डालते थे। टेम्परिंग की होगी उस मीटर रीडिंग के अंदर, तो अब मुझे यह है कि मैं वो पूरा तो डाल देता हूं, लेकिन चूंकि मालिकान की तरफ से ऐसा होता तो फिर बाद में वो सेटिंग वही कर देता हूं, तो जो गुजर चुका है वो अब क्या, मैंने कहा मैं क्या बता सकता हूं। अब तुम खुद जरा अपने दिल से पूछो, हदीस तय्यबा में इस्तफ्ता क़ल्बक, अपने दिल से सबसे पहले पूछा करो कि जो मैंने ये गलत किया है, मैंने क्या किया है। तो मैंने कहा तुम्हें क्या पता कि जो है वो तो मैंने भी आपसे कई मरतबा डलवाया है। मैंने तो माफ कर दिया, लेकिन जिसने डलवाया और वो चला गया और तुमने वो रख लिया, उसको 35 रुपए का नहीं डाल के दिया, नाप तोल में तुमने कमी कर ली, बताओ अब उसको कैसे राजी करोगे? और हुकूक लिबाद का मामला तो इस दुनिया के अंदर ही बैलेंस होना है। आखिरत में तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम से एक मरतबा पूछा कि जानते हो कि गरीब और मुफलिस कौन है? कहा या रसूलल्लाह वही जिसके पास दिरम दनानीर माल दौलत ना हो। तो आपने फरमाया नहीं, हकीकत में मुफलिस और गरीब वो है जो कल क़यामत के दिन नेकियों के तो अंबार लेकर आएगा। नेकियां तो उसके पास बहुत ज्यादा होंगी, लेकिन इसने किसी पर जुल्म किया होगा, किसी का हक मारा होगा,
کسی پر زیادتیاں اس نے اس کو برا بھلا کہا ہوگا، کسی کو دھکا دیا ہوگا، تو یہ حق لینے والے قیامت کے دن جب آئیں گے تو ان کے حقوق کو ان کی نیکیوں سے پورا کیا جائے گا، ان ظلم اور زیادتیوں کو اس کے پہاڑوں جتنی نیکیاں بدلہ دے کر ختم ہو جائیں گی، لیکن ابھی بھی حق لینے والے لوگ باقی ہوں گے اور اس کے پاس کوئی نیکی نہیں بچے گی۔ حقیقت میں غریب اور مفلس یہ ہے جس کے پاس آخرت کا ذخیرہ ختم ہو گیا لیکن ابھی بھی اس کی ظلم اور اس کی زیادتی کی داستان ابھی بھی باقی ہوگی۔ تو ناپ توڑ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کمی ہوگی تو یہ قحط سالی میں، یہ بے روزگاری میں، اور یہ اپنے بادشاہ کے ظلم کے ذریعے اللہ ان کو سزائے دے گا۔ تیسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، جب تم اپنے مال کی زکات دینا بند کر دو گے تو تم سے بارشیں روک لی جائیں گی۔ یہ عشر کوئی بہت بڑی ہمت کرتا ہے نا تو وہ گندم کا نکال دے گا، چاولوں کا نکال دے گا، بس بہت بڑی بھی ہمت کر لے گا۔ اگر کسی آدمی نے چارہ بھی زمین پر لگایا ہو فار سیل بیچنے کے لیے، گندم لگائی ہو، کپاس لگائی ہو، گنا لگایا ہو، چاول لگائے ہو، کوئی بھی کھیتی جو زمین کے اوپر ہے اور یہ اس کو بیچتا ہے، اس کے اوپر عشر دینا 20واں یا 40واں حصہ یہ اس آدمی کے ذمہ زکات زمین کی اور پیداوار کی فرض اور لازم ہے۔ اسی طرح اپنے مالوں کی زکات یہ دینا انسان کے لیے لازم ہے۔ تو یوں سمجھ لیں کہ بارشیں جو رکی ہوئی ہیں تو سارے زکات کا حساب کر لیں، اللہ کی رحمت جوش میں آ جائے گی۔ اپنے زکات کا حساب، اپنے زکات کی ادائیگی کرنا، میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں بعض لوگ زکات دیتے لیکن حساب نہیں کرتے، تو ہم وضو کے اندر ایک پورے اعضاء کو دھونے کا اللہ حکم دے، نہیں کہہ سکتے سارا بازو دھو لو، نہیں، فرضیت ادا کرنی ہے تو اس کا پورے کے پورے اعضاء ایک پوری اسپیسیفک ایریے کو آپ نے دھونا ہے۔ اسی طرح زکات کا شریعت نہیں چاہتی کہ تم ایسے زکات کے نام پر لٹا دو، نہیں چاہتی شریعت، اور شریعت یہ بھی نہیں چاہتی کہ تم 1 روپیہ بھی زکات کا اپنے پاس رکھو۔ حساب کرو ایک ایک چیز کا۔ آج کم قسمتی سے معاشرے کے اندر مال کمانے کے طریقے تو بہت موجود ہیں لیکن زکات دینے کے سکھانے کے طریقے یہ سیکھنا ایک بہت محدود سے طبقے کے لیے ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اشرف المخلوق تو تم ہو، جانوروں کو تم پالتے پوستے ہو، فارمنگ تم کرتے ہو، لیکن زکات نہ دینا اتنا بڑا جرم ہے۔ اگر روئے زمین کے اوپر جانور نہ ہوتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس زکات نہ دینے کے گناہ کی پاداش میں کبھی بھی تم پر بارش نہ برساتے۔ جانوروں کی وجہ سے بارش مل جائے گی، ابھی جتنی بھی بارش ہمیں ملے گی۔ اپنے اعمال کو دیکھ کر، زکات کے نظام معاملات کو دیکھ کر کتنی تجارت کی نئی نئی شکلیں، نئی نئی صورتیں ہیں، زکات بھی اسی اعتبار سے دینی ہے۔ تو زکات کی جب زکات کو روک لیا جائے گا تو پھر بارشیں آسمان سے رک جائیں گی، پھر وقت پر یہ نظام نہیں ہوگا۔ ابھی تک تو بہت ساری برف باریاں اور بارشیں ہو جانی چاہیے تھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اختیار کا معاملہ ہے، لیکن ہمارے اعمال کی بدولت یہ چیزیں آج ہم سے روک لی گئی ہے۔ چوتھی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ اور اس کے رسول کو عہد کو توڑا جائے گا، ہم نے اللہ سے یہ عہد کیا تھا کہ وحدہ لا شریک اللہ کی ذات ہے اور طرز زندگی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر کام کے اندر ہمارا ہوگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پر پھر دشمن کو مسلط کر دیا جائے گا، غیر قومیں پھر تم پر مسلط ہوں گی، پھر غیر قومیں تمہارے اوپر مسلط۔ اپنے میں ان چیزوں کو ذرا تفصیل سے بعد میں لاؤں گا، اپنے ملکی نظام کو دیکھتے جائیں، اپنے انفرادی نظام کو دیکھتے جائیں کہ جب ایسا ہوگا اللہ اور اس کے رسول کے عہد کو تم توڑو گے یا کوئی بھی قوم توڑے گی تو اس پر غیر قوموں کو اللہ مسلط کرے گا، پھر جو کچھ تمہارے پاس ہوگا وہ تم سے چھین کر لے جائیں گے، لے کے چھین کر سارا کچھ، فلاں ادارہ فلاں محکمہ نجکاری ہو گئی، وہ گروی رکھا دیا، وہ گروی رکھا دیا، وہ کر دیا، لے گئے سارا کچھ۔ 4 چیزیں۔ 5ویں چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بڑے سردار اور لیڈر قرآن کریم کے خلاف قانون سازیاں کریں گے،
قرآن کریم کے خلاف فیصلے کریں گے. ہمارا ایک المیہ یہ ہے کہ ہمیں ہر بدتمیزی کی بات کا پہلے پتا چلتا ہے. اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگیاں منبر سے بتانی پڑتی ہیں. اس کا ہمارے معاشرے میں سمجھ نہیں آتی. ابھی جیسے میں عرض کرتا ہوں کہ انفرادی طور پر کوئی جرم ہو، کوئی گناہ ہو، کوئی نافرمانی ہو، وہ ایک اور چیز ہوتی ہے. ابھی پاکستان میں یہ قانون بن گیا ہے کہ عورت کے حج پر جانے کے لیے محرم کا ساتھ ہونا ضروری نہیں ہے. کئی ساری جاتی ہوں گی، کئی ساری یا بھی ایک شہر سے دوسرے شہر گئی لیکن محرم کے بغیر، گناہ ہے، حرام ہے، لیکن ہو رہا. لیکن کم از کم ملک کا قانون تو نہیں ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کے حبیب نے فرمایا کہ جب یہ ہوگا، اللہ اور اس کے رسول کی نازل کردہ کتاب کے خلاف جب تم فیصلے کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ تمہاری آپس میں لڑائیاں ڈال دے گا. پھر تم آپس میں ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچو گے، پھر ایک دوسرے کے دشمن تم بنو گے. اب یہ 5 چیزوں پر 5 سزائیں مرتب ہو رہی ہیں. ہم میں سے ہر ایک آدمی اس بات کا جائزہ لے لے کہ جس ماحول میں، جس جگہ میں، جس وطن میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، مرنا ہر کوئی مدینے میں چاہتا ہے، لیکن مدینے والے کا طرز زندگی پر نہیں اپنانا. مسلمان یا نیک دکھنا چاہتے ہیں، نیکی کو نہیں اپنانا. یہ آج ایسی حقیقتیں ہیں کہ جن کی وجہ سے میرے اور آپ کی زندگی کا انفرادی طور پر بھی، اجتماعی طور پر بھی ہم راحت اور سکون بھول چکے ہیں. اللہ فرماتے ہیں جو راحت اور سکون کی پاکیزہ زندگی گزارنا چاہتا ہو، مرد ہو یا عورت ہو، جو بھی ہو، وہ اعمال صالحہ کرنا شروع کر دے، اللہ اس کی زندگی کو پرسکون بنا دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو، اپنے عزیز کو، ان خوشکسالی کے مسائل سے اور ہمارے معاشی، ہمارے سیاسی، ہمارے مذہبی مسائل سے نکلنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں افراد میسر فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بیداری کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.